الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله مولانا العلي العظيم اللہ رب العزت والجلال کا فضل و کرم اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو خیر و خوبی عافیت و سلامتی کے ساتھ عید الاضحیٰ کے اس مبارک موقع پر ایک مرتبہ پھر اس وسیع و عریض میدان میں عیدگاہ میں اپنی بارگاہ میں سجدہ نیاز پیش کرنے کے لیے سجدہ ریز ہونے کے لیے جمع ہونے کی توفیق و سعادت میسر فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اور تمام اہل ایمان کے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، خوشی و مسرت، اظہار عبدیت اور کامل بندگی کے مظاہرے کرنے والے ان دنوں سے بار بار باری تعالی ہم سب کو لطف اندوز ہونے کی، استفادہ کرنے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائے۔ جہاں تک عید قربان یا عید الاضحیٰ کے پس منظر کا اور قربانی کے فلسفے کا اور اس کی تاریخ کا تعلق ہے تو یہ وہ موضوع ہے جس سے آپ حضرات ہی نہیں بلکہ تمام اہل ایمان اور مسلمان اچھی طرح واقف و باخبر ہیں۔ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کے خلیل اور باری تعالی کے برگزیدہ پیغمبر نے اللہ رب العزت والجلال کے حکم پر عمل کیا، انقیاد کا اور اطاعت کا مظاہرہ فرمایا، اپنی تمام خواہشات کو اللہ رب العزت والجلال کے حکم کے مقابلے میں بس کچھ ڈال دیا۔ یہی وہ پیغام ہے، وہی درس و سبق ہے، وہی روح ہے کہ جس کو حقیقتاً قربانی کے عمل کے ذریعے پیش کرنا مقصود ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ قربانی محض اللہ کے نام پر جانوروں کے گلے پر چھری پھیرنے کا نام نہیں ہے، اگرچہ یہ قربانی کی ایک ظاہری شکل ہے
اور اس ظاہری شکل کو وجود میں لائے بغیر ہم واجب کی ادائیگی اپنے لیے ممکن نہیں کر سکتے. لیکن محض یہ ظاہر مقصود نہیں ہے، اس ظاہر کے ساتھ ساتھ اصل مقصود یہ ہے کہ کامل انقیاد و اطاعت کا جذبہ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہو، اور ہم اپنے عمل سے یہ باور کرائیں، یہ واضح کرائیں کہ اگر آج اللہ کے حکم سے ہم ایک جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، تو اگر شریعت کا تقاضا ہوگا اور باری تعالیٰ کا حکم ہوگا تو ہم ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے میدان عمل میں دکھائی دیں گے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کو ہر حال میں اپنے لیے لازمی اور ضروری تصور کرنے والے ہوں. اگر ہم ہر سال ظاہری طور پر جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے رہیں اور اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے تقاضوں پر چلانے کے عادی اور پابند نہ بنا پائے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم نے روح قربانی سے سبق نہیں لیا، ہم نے قربانی کے پیغام کو نہیں سمجھا، ہم نے قربانی کے ذریعے پیش کیے جانے والے درس کو اپنی زندگی کے اندر جگہ نہ دی. اللہ تعالی ہم سب کو ظاہر و باطن ہر اعتبار سے قربانی کے جذبے کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور باری تعالیٰ اپنی مرضیات پر چلنا ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرمائے. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہر ایسے عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت کے ذمے قربانی واجب ہے، جو قربانی کے دنوں میں 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے بقدر مال کا مالک ہو. زکوٰۃ کے وجوب کے لیے نصاب کے بقدر مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے وجوب کے لیے بقدر نصاب مال پر سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں. ایام قربانی یعنی متعینہ 3 دنوں میں سے کسی بھی دن اگر کوئی عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت نصاب کے بقدر مال کا مالک بنا ہے تو اس کے ذمے قربانی کی انجام دہی لازم و ضروری ہے. اور گھر میں جو لوگ ان دنوں میں صاحب نصاب ہوں گے ان سب کی جانب سے قربانی کی ادائیگی ضروری ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ گھر میں کسی ایک کی طرف سے قربانی کر دی جائے اور یہ سمجھ لیا جائے کہ جن کے ذمے قربانی واجب تھی ان سب کی طرف سے کفایت ہو گئی. بعض جگہوں سے یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ پوری فیملی کی طرف سے ایک حصہ لے لیا جاتا ہے یا ایک چھوٹا جانور اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جاتا ہے اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ گھر کے ان تمام افراد کی طرف سے قربانی ہو گئی جن کے ذمے قربانی واجب ہے. ایسا نہیں ہوگا. جن کے ذمے واجب ہے ان کے لیے مستقلاً بڑے جانور میں حصہ لینا ضروری ہے یا چھوٹا جانور مستقل طور پر اللہ کے نام پر ذبح کرنا ضروری ہے. اگر اس واجب کی ادائیگی میں کوتاہی برتی گئی، اس واجب کی ادائیگی کو اہمیت نہ دی گئی، تو ہم جہاں اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے عتاب کے مستحق ہوں گے واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے، وہی نبی پاک علیہ السلام کی ناگواری اور ناراضگی کا بھی سامنا کرنا پڑے. حضور پاک علیہ السلام نے ایسے لوگوں سے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے. فرمایا من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. جو مسلمان استطاعت و قدرت وسعت و فراخی کے باوجود قربانی نہ کرے تو اسے ہماری عیدگاہوں کے قریب آنے کی ضرورت نہیں، اس اجتماعی عبادت میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کس لب و لہجے کو اس موقع پر استعمال کر رہا ہے.
کیا اسلوب ہے اور طرز کلام ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. آپ کے ان مبارک جملوں سے ناگواری اور ناپسندیدگی کا اظہار ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو قدرت کے باوجود قربانی جیسے عظیم عمل کی انجام دہی کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور یہی ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جس طریقے سے واجب قربانی کی ادائیگی کا اہتمام ہونا چاہیے، اسی طرح جن لوگوں کو اللہ نے وسعت و فراخی عطا فرمائی ہے انہیں نفلی قربانیوں کی انجام دہی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اپنے مرحوم والدین کی جانب سے کریں. سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کریں. حضرات اہل بیت و خلفاء راشدین اور اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانب سے کریں. اس لیے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کی نگاہوں میں کوئی دوسرا نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کا نحر فرمایا، جس میں سے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح فرمائے، اور بقیہ اونٹوں کا نحر سیدنا حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے فرمایا. اس عمل کے ذریعے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو یہ سمجھا دیا کہ واجب کی ادائیگی تو لازمی اور ضروری ہے ہی، اللہ نے فراخی اور وسعت دی ہے تو ان دنوں میں نفلی قربانیوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. یہ بات تاکید کے ساتھ اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ ہر سال قربانی کے دنوں میں یہ موضوع زیر بحث رہتا ہے کہ اتنی زیادہ قربانیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جو چاہتا ہے جو کچھ لکھ دیتا ہے اور اس کو دنیا میں وائرل کر دیتا ہے، عام کر دیتا ہے. بہت سے لوگ ان دنوں میں اس طرح کا مشورہ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ نفلی قربانیوں کے نام پر ہزار جانوروں کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے. گوشت کا استعمال نہیں ہو پاتا، بہت سی جگہ گوشت کو دبانا پڑتا ہے. ان رقومات کو یکجا اور اکٹھا کر کے رفاہی کام کرنے چاہیے، اسکول و کالج کھولنے چاہیے، اسپتال و شفا خانے کھولنے چاہیے. اس طرح کے مشورے ان دنوں میں خاص طور پر آپ کو پڑھنے کو بھی ملیں گے اور سننے کو بھی ملیں گے. آپ ایسے لوگوں سے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیجیے کہ ٹھیک ہے ان تمام خیر کے کاموں کو انجام دینے کی ترغیب شریعت دیتی ہے، لیکن قربانی کے گلے پر چھری پھیر کر قربانی کے دنوں میں ان کاموں کو ترجیح نہیں دی جائے گی. قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل اللہ کی نگاہ میں کوئی نہیں. جب شادی بیاہ کے موقع پر ہزاروں اور لاکھوں روپے پانی کی طرح فضول بہائے جاتے ہیں، پٹاخوں کے نام پر ہزاروں روپے نظر آتش کر دیے جاتے ہیں، ڈیکوریشن کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، 20 اور 50 پکوان کے نام پر نہ جانے کتنے پیسے لٹا دیے جاتے ہیں. اس وقت کوئی یہ مشورہ دینے نہیں آتا کہ ان فضولیات میں خرچ کرنے پر قابو پانا چاہیے اور ان رقومات کو محفوظ کر کے صحیح مصرف میں استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس وقت اس طرح کے لوگ یہ مشورہ دیتے دکھائی نہیں دیتے. حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ اس طرح کے خرچوں پر کنٹرول ہونا چاہیے اور اللہ کی جانب سے عطا کردہ نعمت مال کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے کی کوشش و فکر کرنی چاہیے. یہ قربانی کا درس ہے، عمل قربانی کا تقاضا ہے. اگر واقعتاً روح قربانی ہمارے رمریشے کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے تو ہم اپنے آپ کو ہر حال میں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا عادی اور پابند بنائیں. قربانی نہایت عظیم الشان عمل ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم،
تمہارے اور ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ اللہ نے اس طریقے کو پسند فرمایا اور رہتی دنیا تک آنے والے اہل ایمان کے لیے اس کو جاری و ساری فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا وما لنا فیہا یا رسول اللہ کے رسول ہمیں کیا ملے گا قربانی کے عمل کے ذریعے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے میں اللہ پاک نیکی عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں ہمیں چاہے ان نیکیوں کی عظمت و قدر و منزلت کا احساس نہ ہو، لیکن جب یہ آنکھیں بند ہوں گی اور قبر کی تنہائیاں ہوں گی، روز محشر ہوگا، اعمال نامے ہمارے ساتھ ہوں گے، تب احساس ہوگا کہ ایک ایک حسنہ، ایک ایک نیکی کتنی قابل قدر ہے، کتنی عظیم الشان ہے اور کتنی اہمیت رکھنے والی ہے۔ فرمایا کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا فالصوف یا رسول اللہ کے رسول بعض جانور وہ ہوتے ہیں کہ جن کے جسم پر بال نہیں اون ہوتے ہیں، ان کی کھال پر بال اون کی شکل ایسی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ دمبے کی کھال پر اون ہوتا ہے، یعنی بہت گھنے بال ہے۔ کیا وہاں بھی یہی نظام ہوتا بدلے کا اللہ کی جانب سے؟ فرمایا جی ہاں، ہر اون کے بدلے میں اللہ رب العزت والجلال حسنہ اور نیکی سے سرفراز فرمائے۔ اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ، خوشدلی کے ساتھ، فراخی قلب کے ساتھ اس عمل کو اگر واجب ہے تو انجام دینا ہی چاہیے، اور اللہ نے مزید وسعت و استطاعت عطا فرمائی ہے تو نفلی قربانیوں کا بھی اپنے مرحومین کی جانب سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے عید قربہ کے یہ مواقع ہو یا عید الفطر کے مواقع ہو جن میں مسلمان اجتماعیت کی شان کا مظاہرہ کرتے ہیں، مبارک دنوں سے سابقہ بڑھتا ہے۔ ان دنوں میں خاص طور پر ہمیں اپنے قلب کو کشادہ رکھنا چاہیے، وسیع ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لوگوں کے درمیان اپنی جانب سے مودت و محبت کا پیغام دینا چاہیے، اور سب کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ خاص طور پر اس مبارک موقع پر، اس بڑے دن کے موقع پر صلہ رحمی کا اہتمام ہر مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے، اور یہ صلہ رحمی صرف انہی 3 دنوں میں یہ عید و جمعے کے موقع پر مقصود نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی ایک ایمان والے کا ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں فراخی اور وسعت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک اور برتاؤ کرنا چاہیے۔ صلہ رحمی کی برکت سے اللہ روزی میں بھی فراخی عطا فرمائیں گے اور عمر میں برکت کی نعمت سے بھی اس کو سرفراز اور مالامال فرمائیں۔ اور فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ ناتوں کو توڑنے والا، اپنوں کے ساتھ غیریت کا اور اجنبیت کا معاملہ کرنے والا، رشتوں میں کھٹاس اور دراڑ پیدا کرنے والا انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی اور اپنے اعمال کا محاسبہ اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ معمولی باتوں پر ہمارے درمیان رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، کدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایسی بڑھتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، خوشی اور غمی میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بھائی بہنوں کے درمیان بعض دفعہ معاملات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ سالوں گزر جاتے ہیں اور ایک کو دوسرے کے گھر جانے کی نوبت نہیں آتی۔ یہ طریقہ اہل ایمان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث،
کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن تک بات چیت بند کرے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ ناراضگی ہے اور طبیعت پر گرانی ہے تو ٹھیک ہے، 3 دن تک آپ اس سے دوری بنائے رکھیے، سلام کلام مت کیجیے، مگر 3 دن کے بعد بھی اگر آپ کا منہ کھلا رہا اور آپ سلام کرنے کو بھی تیار نہیں، سلام کا جواب دینے کو بھی تیار نہیں، تو یاد رکھیے کسی اور کا نقصان ہم اور آپ نہیں کر رہے، اپنا نقصان کر رہے۔ اس لیے کہ آقا نے فرمایا وَمَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارِ۔ جو آدمی 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرے گا، بات چیت بند کر کے رہے گا اور اسی دوران اس کی روح پرواز کر جائے گی تو سیدھا جہنم میں جائے گا، کہیں اور اس کی گاڑی نہیں رکے گی۔ اتنی سخت بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس لیے ہمیں اپنے معاملات کو، سلوک کو، برتاؤ کو سب کے ساتھ بہت اچھا رکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے رشتہ داروں میں سب سے اہم رشتہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ان کے جو حقوق اولاد کے ذمہ عائد ہو سکتے ہیں وہ انسانوں میں سے کسی اور کے نہیں ہے۔ سب سے زیادہ حسن صحبت کے، حسن سلوک کے مستحق ہماری جانب سے اگر ہوں گے تو ہمارے محترم والدین ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے سلسلے میں محبت و ہمدردی اور خلوص کا وہ جذبہ اور پیمانہ عطا کیا ہوتا ہے کہ جس ہمدردی اور خلوص کے جذبے کا حامل انسانی سماج میں کوئی اور شخص ہمیں اور آپ کو نہیں مل سکتا۔ ہم اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے ذریعے اللہ کی رضا کی منزل ہمیں مل سکتی ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے، ان کا دل دکھا کر کے، ان کی ہدایات کے خلاف عمل کر کے نہ ہم اپنی دنیا بنا سکتے ہیں اور نہ آخرت سنوار سکتے ہیں۔ اس مبارک موقع پر ہمیں صلہ رحمی کا اہتمام کرنے کی فکر کرنی ہے، اپنے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارنے کو یقینی بنانا ہے اور سماج معاشرے میں محبت کا ماحول عام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر 2 خاندان آپس میں لڑ رہے ہیں، 2 آدمی آپس میں مد مقابل ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ان کے درمیان صلح صفائی کرنے کی ہے، جلتی پر تیل ڈالنے کی نہیں۔ لوگوں کے درمیان مصالحت کا ماحول قائم کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی بھی گنجائش دی اور فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس یقول خیرا وینوی خیرا۔ وہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو ملانے کے لیے اپنی زبان سے بظاہر ایسی بات بول رہا ہو جو سننے میں جھوٹ محسوس ہوتی ہو، اس لیے کہ وہ اچھی بات کہہ رہا ہے اور خیر کی نیت کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ ایک کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم اس کے ملنے کو تیار نہیں، وہ تو دعاؤں میں تمہیں یاد رکھتا ہے، تمہارا ذکر خیر کرتا ہے۔ اس کے دل میں اس کے حوالے سے نرمی پیدا کی، اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ تم اس سے ملتے نہیں اور تمہارے سلسلے میں دعا کرتا ہے۔ اس طرح کی گفتگو اور بات چیت کر کے لوگوں کے دلوں کو اگر ہمارے اور آپ کے ذریعے سے جوڑا جائے گا تو ہمارا رشتہ اللہ رب العزت والجلال سے مضبوط و مستحکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک دنوں میں، ان مبارک مواقع پر ان شرعی ہدایات کو یاد رکھنے کی اور اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کی باری تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بار بار شان اجتماعیت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں حاضری اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے لیے سہل و آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نماز عید الاضحیٰ کا طریقہ بھی وہی ہے جو نماز عید الفطر کا ہے، جس میں ابتداء نیت کی جائے گی 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب مع 6 زائد واجب تکبیرات کے، لیکن نیت میں الفاظ کا زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، محض دل کا ارادہ کافی ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی ادا کر لیے جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن الفاظ ہی کی ادائیگی نیت کے تحقق کے لیے شرط نہیں۔ ہم سب لوگ عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے ہی جمع ہیں، اس لیے ارادہ سب کا ہے، نیت ہے سب۔ طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا جائے،
اور ثنا پڑھی جائے گی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیا جائے، دوسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیا جائے، اور تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیا جائے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے ساتھ سورت پڑھائی جائے گی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، اگلی رکعت شروع ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، پھر سورت پڑھائی جائے گی، اس کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑیں گے پہلی تکبیر میں، دوسری تکبیر میں بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑیں گے، تیسری تکبیر میں بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑیں گے، اور تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر نماز ایسے ہی مکمل ہوگی جیسے عام نمازیں مکمل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی نمازوں کو اور اپنی بارگاہ میں حاضری کو قبول فرمائے۔ پھر نماز کے بعد خطبہ ہوگا، اس میں بھی شرکت آپ حضرات کے لیے ضروری ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خطبے سنے بغیر کوئی یہاں سے نہ جائے۔